الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس مبارک ماحول میں گزشتہ 2 دنوں سے 3 دن سے بلکہ آپ اللہ جل شانہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین، اس کی قدر و قیمت، اس کی ضرورت کے احساس پر سن رہے ہیں اور ماحول میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ عمل میں اور اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہاں بات اتنی ہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جتنی بہت ضروری ہو، ورنہ آپ حضرات میں سے جو لوگ شریک ہوتے رہتے ہیں مختلف مجالس میں، یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آگاہ ہیں کہ یہاں درسوں کی طرح سارے بیانات اور بہت زیادہ باتیں وہ مسلسل اور صرف بیانات ہی مقصود نہیں ہوتے، بلکہ ہم مقصود ماحول کے اندر ٹھہرنا، اس کے اندر رہنا اور اس کی فضا سے اس پورا جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس سے مستفید ہونا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری وہ بند آنکھیں کھل جائیں، وہ اصل مطلوب ہوتا ہے. اور الحمدللہ وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر ہر ایک کو اپنی استعداد کے بقدر، اپنی قربانی کے، اپنی طلب کے بقدر اس نے اس کا احساس بھی کیا ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم سب نے عمل کے لیے کمر ہمت باندھنی ہے کہ ہم عمل کے اوپر کھڑے ہو جائیں. یہ اصل مقصود ہے. یہ ساری جتنی مشقت آپ نے سفر کی اٹھائی ہے، دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، ملک کے کونے کونے سے سفر کر کے آئے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی سفر کی مسافت کی مدت جو ہے وہ 24 گھنٹے اور 30 گھنٹے اور 35 گھنٹے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہاں ایسی حالت، ایسی آرام کی جو صورت اور اسباب تھے وہ بھی پورے نہیں، اس میں آپ نے وقت گزارا، اور اب آپ کی واپسی کا وقت ہے. تو ہم یہاں سے جب جائیں تو کن باتوں کے اوپر عمل کرنے کو شروع کر کے، یعنی یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ کے مقام پہ جا کے شروع کریں گے، یہیں سے ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا ہو، اس نیت سے ہماری اگر واپسی ہو تو سمجھیں کہ یہ سب کچھ جو یہاں پر کوشش کی گئی وہ ساری محنت ٹھکانے لگی. اور یہ جتنے لوگوں نے، خدمت والوں نے، اور پورے علاقوں سے جماعتوں کی جماعتیں جو یہاں کر ٹھہری رہیں، اور یہ سارا انتظام اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سنبھالا، ان سب کی محنت اور کوشش بھی ٹھکانے لگی. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ ہے اور طریقہ ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کو زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف مراحل سے گزارا ہے.
جن حضرات کے مطالعے کا یا ان کی دلچسپی کا موضوع سیرت اور سنت ہے، وہ اس کی بڑی باریک جزیات سے اور تفصیلات سے واقف ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر، مکہ مکرمہ میں جب اللہ جل شانہ نے آپ کے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی، اس وقت سے لے کر مدینہ منورہ کے آخری 10 سالوں کے وہ آخری دن تک جس دن آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی یہ 23 سال کی زندگی کس طرح گزری، اور اس کا لمحہ بلمحہ اس کی ایک ایک چیز بڑے ہی مستند طریقے کے ساتھ محفوظ کی گئی۔ کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ابہام ہو، اس میں کوئی شک ہو، اس کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہ ہو۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے غیبی انتظام کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی جائے گی، آپ کے الفاظ بھی محفوظ ہوں گے، آپ کی کیفیات بھی محفوظ ہوں گی، آپ کے دل کے اندر جو درد تھا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ ہر چیز اس لیے محفوظ ہوگی کہ امت نے اب اسی سے روشنی پانی ہے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا کہ امت اس سے پوچھے کہ اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں، یا ایسے حالات میں اللہ جل شانہ کی سنت کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی رہنمائی آسمانوں سے ہوا کرتی تھی، وہ اس قسم کے حالات میں کیا کرتے تھے، اس قسم کی صورتحال میں کیسے کرتے تھے، جب حالات ان کے لیے بالکل ناموافق ہو جائیں تو وہ کیا کرتے تھے، اور جب حالات مکمل طور پر ان کی موافقت میں ہو جائیں تب وہ کیا کرتے تھے۔ یہ پوچھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس کا جواب امت صبح قیامت تک پاتی رہے، اس کے لیے ان کی پوری زندگی کو محفوظ فرما دیا مستند ذرائع سے۔ اپنے غیر بھی اس حفاظت کو مانتے ہیں، غیر مسلم محققین بھی، مستشرقین بھی، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، یہ انکار وہ نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کسی مستشرق کو یا کہ نہیں پڑھا اس کو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ احادیث کے نام سے مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ ہے یہ سرے سے ان کے نبی سے منسوب ہی نہیں ہے، یہ ان کا ہے ہی نہیں، یہ وہ نہیں کہتے۔ ہاں اس میں مختلف اس کی اپنے طریقے سے اس کی تشریح ضرور کرتے ہوں گے، اس کے اپنے طریقے سے اس کے حوالے سے اپنی گفتگو ضرور کرتے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان سے محروم ہو کر اس پر جب نظر ڈالی جائے تو اور انسان کے خیالات اور ہوتے ہیں، لیکن اس حفاظت کو کہ مسلمانوں کے لیے وہ اس کو مسلمانوں کا کارنامہ سمجھتے ہیں، اس کی تعریف اور ستائش بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے غیبی انتظام ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کا انتظام فرمایا تھا اور اس کو رکھا ہے، اور اس کی ضرورت ہر انسان سمجھ سکتا ہے کس وجہ سے۔ آپ پر ایک خاص جو کیفیت مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، ہم اپنے ہاں سیرت کو باقاعدہ اللہ کا فضل ہے پڑھاتے ہیں، اور سن کے حساب سے یعنی شروع کرتے ہیں، ہر سال کے الگ الگ دروس ہوتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوا، اس سال میں کیا ہوا، اس سال میں کیا ہوا۔ تو اس میں اگر آپ اس کی تفصیلات کو دیکھیں کہ کس اضطراب سے اور کس بے چینی سے اور کیسے اپنی جس نبی کے اوپر جو احساس ذمہ داری کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو اللہ کے دروازے تک پہنچانا اور اللہ جل شانہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو اس کے دل کے اندر بٹھانا، اور اللہ جل شانہ کے احکامات کے سامنے اس کو بالکل سر بسجود کرنا کہ وہ مکمل سرنڈر کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر دور میں سمجھتے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ان کو دی جاتی تھی، اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا کر جس طریقے سے نبیوں نے محنت کی اور کام کیا، اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں بھی اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سنت کے اندر تفصیلات سے اسی لیے محفوظ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو کل کلاں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ ہم لوگ مشکل حالات سمجھتے ہیں، بسا اوقات کچھ علاقے ہمیں مشکل لگتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے اگر کوئی مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، کس قسم کے حالات سے وہ گزرا کرتے ہیں۔ کون یہ سوچ سکتا ہے اگر کوئی پہلے سے اندازہ لگانے والا ہو کہ ایک نبی جس پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے اور وہ اپنے رفقا کے ساتھ اس بستی کو علل اعلان چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل کر دیا جائے، لوگ 2-2 3-3 کر کے وہاں سے رات کی تاریکیوں کے اندر نکلتے ہوں اور دور ایک دوسری بستی میں جس کو وہ جائے امن
اللہ جل شانہ نے ان کے لیے قرار دیا وہاں پہنچتے ہوں، تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ وہاں ہجرت کر رہے ہوں اور وہاں جا کر وہ بیٹھ رہے ہوں، اللہ جل شانہ 6-7 سالوں کے اندر اتنا بڑا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیں کہ وہ نبی لاکھوں کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز کے اندر اسی شہر کے اندر پھر واپس آ رہا. کون اس کو تصور کر سکتا ہے؟ اور تاریخ انسانی کے اندر کیسے اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ جو صرف نری فتح علاقے کی فتح نہیں تھی، وہ دلوں کی اور قلوب کی فتح، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جلوں کے اندر پورے کے پورے نظام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی آمد، مکمل طور پر اس زمین کا عرض الاسلام، اسلام کا ایک ٹھکانہ اور اس کا ایک مرکز بن جانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے طریق تربیت کا اعجاز ہوتا ہے. لوگ بناتے ہیں، لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ایسے ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ کے اوپر ایک حیران کن انسان ہوتا ہے، اور وہ نبی کی محنت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے، اس کی صحبت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. اور یہی ترتیب ہمیشہ اس امت کے اندر چلتی رہی. پہلی چیز جو اس کے اندر جس سے انسان کی ابتدا اور بات شروع ہوگی وہ ایک انسان کو سب سے پہلے اسلام کی اور دین کی قدر اس کے دل کے اندر پیدا ہو. یہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ نے جو اس کو کلمے کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ جل شانہ نے جو اس کو اپنی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فہم عطا فرمایا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اتنا بڑا فضل ہے اللہ جل شانہ کا کہ اس ایک نعمت پر انسان اپنی باقی عمر سجدے کے اندر گزار دے تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، کتنا اللہ جل شانہ کا فضل ہے. چاہے ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی اور ہم نے نہیں کی اس طریقے کے ساتھ، لیکن جب بھی کبھی ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ پاک کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے، ہم اللہ پاک کو جیسا وہ ہے، جیسے اس نے اپنا تعارف کرایا قرآن پاک کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو چیزیں ہم تک پہنچی، اس اللہ جل شانہ کو ہم ویسا ہی مانتے ہیں اور ویسا ہی تسلیم کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے باوجود، اپنی نالائکیوں کے باوجود. اللہ جل شانہ کے بارے میں کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی، آپ کو نبی آخر الزمان سمجھنا، آپ کو اللہ جل شانہ کی جانب سے سارے انبیاء کا سردار بنا کے بھیجنا اور سارے معاملات کے اندر آپ کی طرف دیکھنا، آپ کی زندگی سے رہنمائی طلب کرنا، آپ کے اسوہ کو اصل زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنا، یہ فہم، یہ اللہ جل شانہ جس کو یہ عطا فرما دیں یا یہ چیز جس کو عطا فرما دیں، یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہے. اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیج. آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو روئے زمین کی بادشاہت مل جائے اور یہ نہ ملے، یہ چیز اس کے پاس نہ ہو، تو وہ آپ کی نظر کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو. آپ اس کو سوچیں. اور کبھی بھی اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ کوئی مسلمان اور کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس سودے پر کبھی تیار نہیں ہوگا کہ اس سے کہا جائے کہ ایمان دے دو اور بادشاہت لے لو. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک قیمت کیا ہے. اس پر تیار نہیں ہوگا، وہ نہیں مانے گا اس بات کو. کوئی روئے زمین کی بادشاہت بھی اس کو پیش کرے، وہ نہیں مانے گا. بادشاہ ایمان کے بدلے تو دور کی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے تو اپنے قلب کی کیفیات کے بدلے نہیں دینے پر تیار نہیں ہوئے اس کو. ان سے اگر کہا گیا کہ یہ جن چیزوں کی ان کو پیشکش ہوئی دنیا کے اندر، وہ کوئی ناجائز پیشکشیں تو نہیں تھی، وہ جائز اور حلال چیزیں تھیں. کسی کو منصب قضا پیش ہوا، کیا قضا کا منصب حرام چیز ہے؟ کسی کو ان کے دینی کاموں کے اندر معاونت کے لیے چیزیں پیش ہوئیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اگر اس کو قبول نہیں فرمایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل کی جو دنیا ہے، دل کے اندر جو اللہ جل شانہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، یہ شاید ان چیزوں کے ساتھ برقرار نہ رہ سکے، شاید یہ اس کے ساتھ میل نہ کھائے. یہ چیز، اس چیز نے ان کو اس سے دور رہے. تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر درجات کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے درجات کے اندر.
یہی کلمہ اور یہی ایمان جو سب مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ترقی کر کے، اسی کو بڑھا کر، اسی کو اونچا کر کے، اسی کو خالص کر کے، اور اس کو ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے، اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں سے اگر بچا کر اس کے اوپر محنت کی جائے تو اس کی وہ اعلیٰ ترین قسم نصیب ہوتی ہے انسان کو، کہ جب وہ آدمی پھر پوری دنیا کے لیے رشک انسانیت، پوری انسانیت کے لیے وہ رشک کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ بھی کوئی خیالی بات نہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہ ہو، ایسے افراد، ایسے لوگ، ایسی جماعتیں، ایسے گروہ ہر دور کے اندر اللہ جل شانہ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں بطور نمونہ۔ سب سے اونچے درجے کے لوگ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ان کی تربیت یافتہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، اس کے بعد ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ کہ ہوتا ان کے پاس بھی اسلام ہی ہے، ہوتا ان کے پاس بھی دین ہی ہے جو ہم سب کے پاس ہے اور شریک ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین پر ایک ایسی خاص محنت کی ہوتی ہے، اپنے اسلام کو اتنا مانجھا اور اتنا پاک کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسا اپنا خون پسینہ لگایا ہوتا ہے، اس کو ایسی اپنی اولین ترجیح بنائی ہوتی ہے، اس پر اتنی قربانی لگائی ہوتی ہے، اس پر اتنا مجاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ان کا دین ایسا چمکتا ہے جس طرف اس کی ذات کے اندر نہیں چمکتا بلکہ پورے جہان کو، پورے عالم کو وہ روشن کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا بنائی جائے جہاں پر ان کو اس کے مواقع میسر ہو، جہاں وہ باقی ساری چیزوں سے کٹ کر اور جن چیزوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، جس نے ان کی توجہ خراب کی ہو، جس نے ان کی عادات خراب کی ہوں، جس نے ان کے معاملات خراب کیے ہوں، حتیٰ جس نے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور کیا ہو، جس کی بنیاد کے اوپر وہ زبان سے تو اللہ کا نام لیتے ہوں اور زبان سے تو کلمہ بھی پڑھتے ہوں، مگر دل اور زبان ایک دوسرے کی ویسی رفیق نہ رہی ہو جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ جب مسلمان اس قسم کی کسی چیز میں پھنس جائے تو اس کو ایک شفا خانے کی، ایک روحانی شفا خانے کی لازماً ضرورت پیش آتی ہے، جیسے جسم کے معاملے میں انسان کو پیش آتی ہے۔ جب بھی جسم صالح نہ رہے اور سلیم نہ رہے اور صحیح نہ رہے تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس جسم کو اب کسی شفا خانے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے۔ یہ بندوبست بھی اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانیت کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندوبست نہیں ہے میرے لیے، میں نے تو اپنی ضرورت کا احساس کر لیا تھا لیکن مجھے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، مجھے اس کے لیے مواقع نہیں ملے، مجھے اس کے لیے ماحول نہیں ملا۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بندوبست ہے اور یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے۔ یہ ہر دور کے اعتبار سے اللہ اس کو بندوبست فرماتے ہیں۔ کبھی تاریخ اسلام کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں 1400 سالوں میں، آپ کو ہر دور کے اندر اس بندوبست کی ترتیب کے اندر جو اختلاف نظر آتا ہے، تنوع نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور کے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ایک غیبی نظام اس کو ترتیب اور تشکیل دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک وسعت اور فراخی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ انسانوں کی طبیعتیں بدلیں گی وقت گزرنے کے ساتھ، انسانوں کا ماحول بدلے گا، ضروریات بدلیں گی، چیزیں بدلیں گی۔ غیبی نظام ہدایت کے لیے بھی اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آسمانوں سے اس کے مختلف طریقے، مختلف شکلیں ان کے سامنے آتی رہیں گی، تاکہ کسی کو روز محشر یہ عذر نہ ہو کہ میں تو پورے کے پورے دین پر چلنا چاہتا تھا اور میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے کہیں سے رہنمائی نہیں ملی، مجھے کوئی ایسا فرد نہیں ملا، مجھے ایسی تعلیمات نہیں ملی، مجھے ایسے لوگ نہیں ملے جن کو دیکھ کر جن سے میں سیکھ سکتا، جن سے میں کچھ پڑھ سکتا، جن سے میں اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا میرے۔ تو یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، یہاں پر بھی یہی کام الحمدللہ یہاں بھی اور اس کے مراکز کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں جن چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، سب سے پہلے کہنے والا سب سے زیادہ خود محتاج ہوتا ہے سب سے پہلے، اور پھر ہم سارے ہی محتاج ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر۔ تو سب سے اولین چیز اس میں جہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہو، جو حضرت نے بھی کل اپنے بیان کے اندر ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ ہم اپنی جانب سب سے پہلے متوجہ ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ دیکھے کہ میری ضروریات کیا ہے، میری دینی ضرورت کیا ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں، اور جو دین کی معروفات ہیں، جو دین کے اندر مطلوب چیزیں ہیں، وہ ایک ایسی، اس کو معروف کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں۔ تقریباً کوئی بہت ہی استثناء ہوگا جس طرح کسی آدمی، مثلا ہم میں سے یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے،
کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ ہم میں سے کس کو یہ علم نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سے ایک خاص قسم کی پاکیزگی کا مطالبہ فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے امانت چاہی ہے۔ اسی کو معروفات کہتے ہیں۔ معروفات کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہوتا کہ جو انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے جو پورے معاشرے کے اندر رواں دواں نیکیوں اور اسی طرح منکرات، بری باتیں، وہ بھی ہر انسان کو پتہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے منکر کے انہی برائیوں کو کہتے ہیں جس کے اوپر عقل سلیم اور ایک عرف اور عادت لوگوں کو عام طور پر اس کا منکر ہونا متعارف اور متداول ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ خیانت غلط چیز ہے، اس طرح باقی ساری کی ساری چیزیں۔ انہی معروفات اور انہی منکرات کے آئینے کے اندر اگر انسان اپنی ذات کو دیکھے، اپنے آپ کو سامنے رکھے پورے انصاف کے ساتھ، تو اس کو اپنی جس طرح ایک ایکس رے اس کو مل جاتا ہے ڈاکٹروں کی لیبارٹریوں سے، ایسے اس کا ایک اپنا ایکس رے ہر آدمی کے سامنے آ جاتا ہے۔ موٹی موٹی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ باقی مشائخ سے ہم نے یہ سنا ہے کہ باریک چیزیں بعض ایسی ہیں جس پر انسان کی عام طور پر خود نگاہ نہیں پڑتی، وہ اس کو کوئی شیخ کامل بتا سکتا ہے کہ تمہارے اندر کیا مسائل ہیں۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی اپنی جملہ امراض سے خود ہی واقف ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ اس کو کم سے کم اگر اس پہلے ابتدائی مرحلے کے اندر وہ اس کو بھی سامنے رکھے، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ اس کو پتہ چل جائے اور اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو اپنا مسئلہ معلوم ہو گیا۔ یہ تو چاہے بندہ مولوی ہو یا چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ تاجر ہو یا چاہے وہ زمیندار ہو، چاہے وہ طالب علم یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے یا وہ طالب علم مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، یہ تو سب کا مشترک مسئلہ ہے۔ سب سے یہی بات سب سے پہلے پوچھی جائے گی، اسی کی طرف یہی اس کا سب سے پہلے اس کے اسلام کا امتحان ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان تو الحمدللہ نصیب فرمایا ہے، مسلمانوں کا ہی مجمع ہے، مسلمانوں سے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد اب اس سے یہ اس کے سامنے سب سے بڑی چیز، اس تشخیص کے بعد کہ اپنی موٹی موٹی چیزیں معلوم ہو جائیں، اور پھر اگر کسی کو اللہ جل شانہ ان موٹی چیزوں سے پاک فرما دیں تو وہ پھر باریکی کے اندر بھی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں یا اس کو احسان کہتے ہیں یا اس کو سلوک کہتے ہیں، کہ انسان اس بارے میں ایک ایک کر کے اپنے علاج کی جانب باقاعدہ متوجہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور تاریخ اسلام کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ اس مرحلے سے گزرے بغیر اللہ جل شانہ نے کسی جماعت سے، کسی فرد سے دین کا کوئی بڑا عظیم الشان اور مقبول کام لیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اپنے بزرگوں کی کتابوں کے اندر ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ 1400 سال آخر اسلام کو آئے ہوئے ہو گئے کہ اس کے بغیر وقتی کام کوئی ایک خدمت اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں سے لیتے ہیں۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، مختلف لوگوں سے اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا، لیکن کسی ایسی عظیم الشان مقبول دینی محنت جس سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں پلٹ جائیں، جس سے لوگ جہنم کے دروازوں سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لا کر کھڑے کر دیے جائیں، ایسی محنت اللہ جل شانہ انہی لوگوں سے لیتے ہیں۔ سنت اللہ یہی معلوم ہوتی ہے جو اس پہلے امتحان کو کم سے کم پاس کر چکے ہیں، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ہر مرحلے کی اپنی اپنی ضرورت ہے، ہر طبقے کی اپنی نوعیت ہے اس کے اندر۔ کسی کی عام لوگوں کی اور طرح کی ضروریات ہیں اس کے اندر، ہم مولویوں کی کچھ اور طرح کی اس کے اندر مسائل اور ضروریات ہیں، تو ہر طبقے کی یہ ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر آنے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے اللہ جل شانہ ہمیں اپنی جانب متوجہ فرما دے، ہم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم اس کمی کا احساس کریں۔ جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے اس کمی کا، ہمارے دل کے اندر اس کا واقعی فکر پیدا نہیں ہوگی، اس جانب پیش قدمی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ نیک جگہوں کے اوپر اللہ والوں کے ہاں اس خیال سے آتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنے نیک لوگوں کا مجمع ہو، شب زندہ داروں کا،
اللہ کو یاد کرنے والوں کا، رونے دھونے والوں کا، اور جن کی زندگیاں اللہ کی طاعت کے اندر گزری ہیں، ان اللہ والوں کے ساتھ بندہ بیٹھ کر اللہ کو پکارے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی اور اس سے پیاری صدا کیا ہوگی؟ اللہ جل شانہ اس پہ ضرور توجہ فرمائیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض حضرات اس خیال سے جاتے ہیں کہ کسی کو کوئی جسمانی مرض ہوتا ہے، کسی کو کوئی دعا، کوئی دم، کوئی درود، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، محمود چیزیں ہیں، لیکن یہ بنیادی اور مرکزی طور پر مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اس نیت سے آئے کہ چلے دعا ہو جائے گی۔ اگرچہ اس دعا کی بہت بڑی یعنی قدر ہے کہ اتنے ایسا مجمع جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو دل انسان کا گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور توجہ فرمائیں گے اس کے اوپر۔ اصل یہ کہ انسان کو اس بات کا احساس پیدا ہو دوسروں کو دیکھ کر، نیک لوگوں کو دیکھ کر، ان کے پاس بیٹھ کر، اور یہ جو نیکی ہے، یہ جو لوگوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ احساس پیدا کرتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر انسان کے ساتھ رفیق ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دام برکاتہم کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے چچا ہمیں حضرت کی صحبت میں لے کے جایا کرتے تھے، مجلس میں لے کے جایا کرتے تھے، جمعہ ہم پڑھا کرتے تھے وہاں پر، اور اس میں وہ مجلس اور ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مٹی کے برتنوں کے اندر دال کھلائی جاتی تھی عام طور پر، وہ بھی کھایا کرتے تھے بڑے شوق سے۔ چھوٹی عمر بہت کم تھی ہماری۔ اس کے بعد اس میں ذکر میں اور حضرت کا جو خاص والہانہ انداز، یہ بچپن سے دیکھتے تھے اس کو۔ تو جب بڑے ہوئے، زندگی کے مختلف مراحل آئے، عصری تعلیم کے بھی، دینی تعلیم کے بھی، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور انسان اپنی زندگی مختلف آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں ایک زمانے میں ہمیں منطق فلسفہ پڑھنے کا شوق ہوا، تو بہت دور دراز اس کے لیے سفر بھی کیے۔ ایسے علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جو سرے سے اس تزکیہ اور احسان کے نظام کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اس پر بڑے عقلی دلائل دیا کرتے تھے۔ اس عقلی دلائل کو ہماری عقل بھی تسلیم کرتی تھی، لیکن جو رکاوٹ ہوتی تھی، جب میں سوچتا تھا کہ یہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو مجھے حضرت کا نورانی چہرہ سامنے آتا تھا کہ نہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ میرا دل کہتا تھا یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس۔ اب میں سوچتا ہوں اپنی زندگی کے، انسان مختلف مراحل مختلف چیزیں سوچتا ہے کہ کیسے اللہ جل شانہ نے صرف اس بچپن کی اس صحبت کو اور اس زیارت کو اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کے لیے کسی نہ کسی درجے کی حفاظت کا ذریعہ بنا لیا ہماری نالائکیوں کے باوجود۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ ماحول کے اندر آ جانا، وہاں پر کسی بھی عمر کے اندر آنا، کسی کی عمر کے اندر وہاں پر بیٹھنا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، اس کو بھی اس کا فائدہ اپنی عمر کے مختلف مراحل کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن مقصود بڑا فائدہ یہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے تزکیے کی جانب اور اپنے نفس کی برائیوں اور آلائشوں اور گندگیوں کی جانب کتنے متوجہ ہوں، اور اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ جگہیں عطا فرمائی ہیں کہ جہاں پر ہمارا علاج ہو سکتا ہے۔ دنیا میں وہ مریض بیچارہ کتنا بدقسمت سمجھا جاتا ہے کہ جس کے مرض کا علاج نہ ہو۔ لوگ بڑے رحم دلی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو لا علاج مرض لاحق ہو گیا، یا اس بیچارے کے مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ہر سننے والا اس کے اوپر کیسے تعصف کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہمارے ان نفسانی امراض اور ہمارے ان اغراض کو اللہ جل شانہ نے اس کی شفا کا بندوبست اور اس کے شفا خانے رکھے ہیں۔ کتنا اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر فضل۔ دوسری بات میرے بھائیو اور دوستو، اس ضرورت کا احساس ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سب سے بڑی خوبی اور اس کی سب سے اس کا جو ترہ امتیاز ہے، جس کو دیکھ کر انسانیت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، جس کا مثل لانے سے کوئی بھی قادر نہیں جس کے اوپر، وہ اس کی جامعیت ہے۔ اس کو کبھی ایک پہلو سے صرف دیکھا جائے، ایک چیز پر اگر دیکھا جائے تو اس کا پورا حسن کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا جب تک وہ اس مکمل کو دیکھے نا، اور مکمل کو انسان کہیں پر اگر عملی طور پر دیکھ لے تو اس کے وہ نتائج ہوتے ہیں جو قرون اول میں ابتدائی صدیوں کے اندر جو انسانیت نے دیکھے۔ یہی فرق دیکھیں، دین اب بھی نظری طور پر، علمی طور پر پورا کا پورا دین موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہیں پر بھی مسلمانوں نے دین کے کسی بھی شعبے کو عملی علمی طور پر معطل نہیں کیا کہ اس کو نہ مانتے ہو۔ قرآن کی کسی آیت سے بھی امت مسلمہ دستبردار نہیں ہوئی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے امت مسلمہ نے اس کا انکار نہیں کیا جو صحیح ثابت ہو، لیکن باوجود اس کے علمی طور پر پورے دین کے موجود ہونے کے، اس کے وہ اثرات آج معاشرے میں نظر نہیں آتے جو پہلی صدی ہجری میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں ہمیں نظر آتے تھے۔ اس کی بنیادی فرق یہ تھا کہ آج جو چیزیں علمی طور پر زندہ ہیں وہ اس زمانے کے اندر عملی طور پر زندہ تھی۔ علم بھی زندہ تھا، اس کا عمل بھی زندہ تھا۔ اور عمل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ انسان اس پورے دین کو لے کر کھڑے ہونے والے، جب وہ پورا مجموعہ انسانیت کا وہ اس عمل کے اوپر ہوتا ہے تو پورا دین اس شکل کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ یہ جب تک آپ دنیا کو یہ مناظر نہیں دکھائیں گے، چاہے وہ مسلمانوں کے معاشرے ہوں یا چاہے وہ غیر مسلموں کے معاشرے ہوں، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت ہو یا نہ ماننے والی امت ہو، ہر صورت کے اندر جب تک یہ پورا دین، کامل دین ان کے سامنے نہیں رکھا جائے گا اور عملاً نہیں رکھا جائے گا، دنیا کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انفرادی طور پر آ جائے گا، ایک ایک، دو دو، چار چار، چھ چھ کر کے لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن وہ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا کا جو منظر ہے، جس سے پوری انسانیت اور بڑے بڑے گروہ اس دین کی صداقت کے اوپر اور اس دین کی اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانیت کے نام آخری پیغام ہونے کے اوپر لوگ اس پر یقین کریں، اس کے لیے ہمیں کامل دین کو اجتماعی طور پر زندہ کرنا ہوگا۔ اس محنت میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہے جس کے لیے، یہاں اس کا ایک دوسرا اہم ترین جز یہ کہ وہ محنت کی جائے اور وہ کام کیا جائے، اس طریقے سے لوگ پیدا کیے جائیں اور وہ دعوت چلائی جائے کہ پورا اور کامل دین ہر شعبے کا زندہ ہو، ہر طرف سے ہر فرد جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کام کے دین کا نمائندہ بن جائے۔ تاجر تجارت کا دین زندہ کریں، اور جج عدالت کا دین زندہ کریں، اور وزیر حکومت کا دین زندہ کریں، اور طالب علم کا دین زندہ کریں، اور زمیندارے کا دین زندہ کریں۔ ہر قسم کے جتنے شعبوں کے ساتھ انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کو چلتی پھرتی نظر آئیں، گلیوں کوچوں کے اندر چلتی پھرتی نظر آئیں۔ احادیث جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، مسائل جو فقہ کی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمیں بازاروں کے اندر اس پر لوگوں کا تعامل نظر آئے، لوگ اس کے مطابق خرید و فروخت کر رہے ہوں، لوگ اس کے مطابق معاہدات کر رہے ہوں۔ عدالتوں کے اندر جب جج بیٹھیں تو ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے احکامات ہوں، وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں۔ حکومتوں والے جب حکومت کے اندر جائیں تو اس امانت کے بار سے ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے وہ سارے ارشادات ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں سے ارشاد فرمائے، جن کو متوجہ کر کے جو کچھ کہا، اور جو مسلمانوں کا باہم آپس کا معاملہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کا ایک دوسرے کا معاملہ اسی محبت اور اس مودت کے ساتھ ہو، اس خیر خواہی کے ساتھ ہو جس طریقے کے ساتھ مدینہ منورہ کے معاشرے کے اندر ہم انصار اور صحابہ کے باہم تعلقات دیکھا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ان کے آپس کے، ان کے باوجود اس دور کی قبائلی معاشرت کے اور قبائلی جذبات کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی اور اسلام کے سامنے ہونے سے کیسے شیر و شکر اور کیسے کیسے محبت بھرے کیفیات اور جذبات ہم نے دیکھی، وہ اگر آج اسلامی معاشروں کے اندر کسی درجے کے اندر بھی یہ چیزیں زندہ ہو جائیں، دنیا کفر کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ اصل دین ہے، اصل نمونہ ان کے سامنے آ جائے۔ اس پر ہم سب نے اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ، اسی کے لیے ہم یہاں پر، اس تربیت کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمارا یہاں پر آنا ہوا۔ اور تیسری چیز میرے بھائی اور دوستو، اگر میرا تزکیہ بھی ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کامل دین بھی نصیب فرمائے کہ انسان جن جن شعبوں سے اس کا تعلق ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دین اس کے ذریعے زندہ فرما دے، تیسری چیز جس کی ضرورت پیش آئے گی کہ اب یہ محنت، یہ جو انفاس قدسیہ جن کا تزکیہ ہو گیا ہے، یہ نیک لوگ اور پورے دین کو سمجھنے والے اور اس کو زندہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھنے والے، یہ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ ایک نہیں ہوں گے، ان کے دل آپس کے اندر نہیں جڑیں گے، ان کے دلوں کے اندر وہ محبت والی کیفیات نہیں ہوں گی، یہ ایک دوسرے کے دست و بازو نہیں ہوں گے، یہ قوت نہیں بن کر نظام کی شکل کے اندر نافذ ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کس قدر تلقین کی صحابہ کو اس بات کی، کس قدر تلقین کی
کہ چاہے سب کچھ اکٹھا ہو جائے، دنیا جہان کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، دنیا جہان کے آلات اکٹھے ہو جائیں، ہر چیز، سارے وسائل اکٹھے ہو جائیں، ساری نعمتیں تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر کر دی جائیں، لیکن اگر تمہارے دل باہم جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، خالی ہاتھ ہوں، بے شک وسائل نہ ہو، اسباب نہ ہو، دنیا کے جتنے طور طریقے سارے نہ ہوں، لیکن قلوب ایسے مجتمع ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے ایک ساتھ دھڑکتے ہوں، ایک جیسے خیالات اللہ ان پہ وارد کرتے ہوں، ایک اطاعت کے، خدمت کے جذبات سے دل لبریز ہوں، یہ جماعت چاہے جتنی خالی ہاتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے سر کے اوپر ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمیں ایک ایسی محنت کی ضرورت نہیں جو مسلمانوں کے ان بکھرے ہوئے جتھوں کو اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات رکھنے والوں کو، ایک دوسرے کی شکلوں سے بیزار، ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی منفی خیالات کے پرچار کرنے والوں کو باہم جوڑ دیں؟ اس پر کل حضرت نے گفتگو فرمائی تھی اور میری تشکیل فرمائی کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے کہا گیا تھا کہ 30 35 40 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیں، بس اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ اس جو بات حضرت نے فرمائی تھی اس کو آپ کے سامنے، اس کو اگر ہم اس درد کو لے کر جائیں گے، اس بات کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس کے مشاہدے ہمیں وقتاً فوقتاً ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کراتے بھی رہتے ہیں کہ جہاں ہم نے ان چیزوں کو، جہاں پر بھی ہم نے ان باتوں کو عمل کرنے کی کسی درجے کے اندر کوشش کی، اس کا نتیجہ ہمیں ہماری اوقات سے، اس کا نتیجہ ہمیں ہماری استعداد سے، ہماری حیثیت سے بڑھ کر اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، جہاں پر بھی ہم نے اس کی کوشش کی۔ تو اس کے اللہ پاک نے نتیجہ دیا، ایسے ایسے نتائج اللہ تعالیٰ نے دیے کہ چونکہ ہمیں یہی ہدایت ہے، ہم طبقات کے، جماعتوں کے نام نہیں لیتے، کہ اگر ہم آپ کو وہ کارگزاریاں سنائیں کہ ان 4 اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ہمیں کہاں کہاں سے لوگ عطا فرمائے، کیسے کیسے رجال کار کن جگہوں سے اٹھا کر دیے، اس کی بنیاد یہی چیز تھی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہمارے حضرت تھے یہاں، جس علاقے میں جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو ان کا اگر میں ذکر نہ کروں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد امین صاحب اور اکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف استاد کہوں تو بات ہی نہیں بنتی، سب کچھ تھے ہمارے لیے، مشورہ بھی ان سے، شفقتیں، محبتیں، اور ان کے ساتھ ایک اتنا زیادہ تعلق تھا۔ ان کے بھی استاد تھے اور میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بڑے مایہ ناز محدث رہے حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ان کے بہت سارے حضرات، بہت سارے شانگلہ سے اور سوات سے علماء تشریف لائے ہیں، ان کے براہ راست شاگرد ہیں۔ عجیب شخصیت تھے، عجیب انسان تھے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس بہت تشریف آوری ہوتی تھی ان کی، حضرت مولانا زلمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کے ہاں، ان دونوں حضرات کی۔ تو حضرت مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان 4 باتوں کے بارے میں، کہ حضرت مولانا فضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الہامی اصول ہے، یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے دل کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور اس پر اللہ جل شانہ لوگوں کو اکٹھا فرمائیں گے۔ اس کو خاص طور پر علماء کے یہ اپنانے کی چیز ہے اور اس کو عمل کے اندر لانے کی چیز ہے۔ کہیں پر بھی آپ جا کر، جہاں آپ سمجھے کہ مخالفت ہے، جہاں آپ سمجھے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہے، جہاں پر بھی آپ یہ سمجھیں کہ لوگ ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں ہیں، لوگ ایک مسجد کے اندر جمع ہونے پر تیار نہیں ہیں، اس کے مناظر بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے اور وہ قریب ہے ایک بستی ہے شہر کے اندر، تو وہاں ہمیں کسی نے کہا کہ مجلس کے لیے دعوت دی، آنے سے یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو ہم نے وہاں، ہمارے ایک ساتھی تھے، اس نے وہاں پر رکھی ترتیب مجلس کی، اور وہاں وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں ہمارے بزرگوں سے وابستہ لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، افراد تفرید کا ماحول ہے، ایک طرف ایک انتہا کے لوگ ہیں اور دوسری طرف سے دوسری انتہا کے لوگ، وہ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، ایک ہی بستی کے اندر۔ تو انہوں نے وہاں مجلس رکھ دی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب کو دعوت دیں اور ان سے کہ ہماری بات سن لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک طبقے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ دوسرے طبقے کی مسجد میں آ رہے ہیں
تو اس مسجد میں تو ہم 25 سال سے نہیں گئے اور نہ ہماری ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور نہ ہم پڑھتے ہیں. تو میں ان سے عرض کیا کہ آپ نماز اپنی مسجد میں پڑھ کے ہماری مجلس میں تشریف لیں. نماز مسجد قریب ہے کہ گلی کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں. تو ان کا نماز بے شک آپ اپنی مجلس میں, اپنی مسجد میں, اپنے امام کے پیچھے پڑھ لیں, پھر ہماری مجلس کے اندر تشریف لے آئیں. تو ان کا اچھا ہم کبھی آئے تو نہیں ہے اس مجلس کے اندر, نہ ہم مسجد سمجھتے ہیں نہ ہم اس میں آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بلایا تو ہم آ جائیں گے. انہوں نے پیغام ان کے بڑوں نے ہمیں یہ بھیجا. تو وہاں اللہ کا شکر ہے مجلس ہوئی اور یہی باتیں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی. تو وہ وہاں جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ 25 سالوں کے اندر یہ جو نوجوان سامنے اور فلانے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی, یہ پہلی دفعہ اس مسجد کے اندر آئیں. اور انہی لوگوں نے تیار کیا تھا جن کو پہلے ہمارے اجتماعات کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سنیں تو صحیح, لوگ کہتے کیا, اگر نہ پسند آئے, یہ دعوت اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے, جو دوسرا طبقہ ہے جو بالکل ہی ہمارے بزرگوں کو بہت ہی سب و شتم کرتا ہے, انہوں نے پھر ہمارے ان میزبانوں پر بہت اصرار کیا کہ ان سے کہیں کہ اگلی مجلس ہماری مسجد کے اندر رکھیں, ہمارے یہاں بھی آ کر بات. یہ مناظر اللہ جل شانہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں دکھا رہے ہیں پورے ملک کے اندر. جا بجائے ہمارے سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں جو مختلف علاقوں میں, کہ الحمدللہ اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں علاقوں کے اندر جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, جن پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالفت نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ کسی گروہ بندی فرقہ واریت طبقہ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹنے کے اوپر مخالفت ہے وہ تو البغض فی اللہ ہے, اس کا تو ثواب ہے, اس کا تو حکم ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی مخالفت کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کی جو حدود شرع ہے, جہاں پر اللہ کی حد ٹوٹے گی, جہاں پر اس کے لیے جو بات شریعت کے اندر جیسی آئی ہے وہ تو ویسے اہل علم نے کرنی ہوگی اور کریں گے اس کے اوپر. اس میں جو پہلی چیز ہے جس پر کل حضرت نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ پہلی چیز جس کے اوپر اساس ہے اور جس کے اوپر بنیاد ہے مسلمانوں کی اور پورے اسلام کی, وہ عقیدہ توحید ہے. ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے. توحید پر, اللہ کی وحدانیت پر, اس کی یکتائی کے اوپر, اس کی ذات و صفات کی ان تمام اونچائیوں, بلندیوں اور رفعتوں کے اوپر مسلمانوں کے عقیدے کا مدار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اور جس طریقے کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اور جو قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں, کوئی اجمال نہیں, کسی قسم کی کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کے اندر. یہ مسلم اساس ہے اور اسی کے اوپر سارے دین کی عمارت کھڑی ہے. اس عقیدہ توحید کو اسی طریقے کے ساتھ, اسی آہنگ کے اندر, اسی لہجے کے اندر, اسی طریقے کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیا جائے جو قرآن و سنت کا لب و لہجہ ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جیسا کر کے دکھایا ہے. اس کے ساتھ اس چیز کو نہیں اور جوڑا نہ جائے اس بات کو کہ ہم عقیدہ توحید اسی وقت بیان کریں گے جب اس سے پہلے ہم سلف صالحین کی توہین کریں, سلف کو رگید کر, سلف صالحین کو برا بھلا کہہ کر, ان پہ تبرہ کر کے یا ان پر سب و شتم کر کے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو توحید بیان نہیں ہو سکتی. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہم نے امت توڑ دی اس کی وجہ سے, ہم نے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ شاہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ یہ جب جہاں عقیدہ توحید آئے گا, جہاں قرآن آئے گا, جہاں دین آئے گا, وہاں اگر تم پہلے سے تتر بتر ہوگے, اگر تم اس پہلے سے کٹے پھٹے ہوگے, اگر تم اس سے پہلے سے منتشر ہوگے, تو اس کی برکت سے تم ایک ہو جاؤ گے. یہ کیسی دعوت ہوگی کہ جہاں پر لوگ پہلے سے ایک ہیں, وہ دعوت گئی اور لوگ تتر بتر ہو گئے, لوگ منتشر ہو گئے, لوگ ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہو گئے. خود ہی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ نہج نہیں ہے حضرات صحابہ کا, طریقہ نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ توحید کا بیان کریں, اس کو اپنے عقیدے کی اساس کے طور پر رکھیں. اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر پورے دین کو اٹھایا ہے, اس کو اس کا بنیادی پلر بنایا ہے, اسی طریقے کے ساتھ اس کو پیش کریں, قرآن کی زبان میں پیش کریں, حدیث کی زبان کے اندر پیش کریں, مگر اس کے ساتھ اپنی اس نفسانیت کو نتھی نہ کریں کہ ہم بزرگوں کو اور سلف صالحین کو عقیدہ توحید کے بیان کے اندر اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھیں, کہ ہمارا بیان مکمل نہ اس کے بغیر. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور سے یہ خیال کیجئے کہ یہ مبحث ہمارے ہاں اس طریقے سے بیان ہونا شروع ہو جائے تو امت کا کتنا بڑا ٹوٹا ہوا طبقہ ہے جو جڑ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات, اللہ جل شانہ کی توحید اور وحدانیت کے بعد
اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں حکم ہے وہ یہ کہ ہم رسالت کے اوپر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ خود ذات رسالت آپ کو، آپ کی ذات مبارکہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ اپنی محبت، اس کے ساتھ اپنی غیر معمولی ایک تعلق اور عشق، اس کو وہ بھی عین ایمان کی کیفیات کا حصہ ہے۔ وہ کیسا ایمان ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہوگی جس کا ہم سے مطالبہ ہے؟ یہ محبت ایمانی کیفیات کا جز ہے، حصہ ہے اس کا، دین مکمل نہیں اس کے بغیر۔ لیکن اس محبت کی آڑ میں، اس محبت کا نام لے کر اگر شرکیہ افعال کا اور بدعات کے مزاج کو فروغ دیا جائے گا تو یہ کبھی بھی یہ محبت نہیں کہلا سکتی، اس کو محبت نہیں کہا جائے گا کہ نام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو اور فروغ اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیا جائے جس سے تمام عمر آپ منع فرماتے رہے۔ یہ کوئی محبت ہے؟ نام لے لے کر جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا، اپنی بعثت کا مقصد یہ فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں ان چیزوں کو روکنا بھی ہے، اور انہی کاموں کو آپ کی محبت کے نام کے اوپر اگر کیا جائے گا تو کیا یہ محبت کہلائے گی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور عوام الناس کو بھی سمجھانا ہے، محبت کا مفہوم سمجھانا ہے، محبت کے تقاضے سمجھانے ہیں، محبت کا طریقہ سمجھانا ہے، محبت کی حدود سمجھانی ہے۔ اگر اس چیز کو ہم معاشرے کے اندر لانے کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دل لبریز ہو جائیں، جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر حرکت کے اندر آ جائیں، لیکن حدود سے تجاوز نہ، حد ان کو اپنی معلوم ہو گئی، یہ حد شرع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے اللہ جل شانہ نے ہمیں 1 انچ آگے سے رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی محبتیں ایسی تھیں، کمال درجے کی محبتیں، انتہا درجے کی محبتیں، اس آسمان نے ایسی محبتیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن متجاوز نہیں تھی حدود سے، بڑی بھی نہیں تھی حدود سے، کیونکہ وہ خالص اس کی بنیاد اخلاص اور الہیت کے اوپر تھی، نفسانیت کا وہاں پر شائبہ بھی نہیں تھا، معمولی سی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو دوسری چیز جس کے اوپر ہمیں لوگوں کو لانا کہ اللہ جل شانہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ، ایک عاشقانہ تعلق، مگر اس طریقے کے ساتھ جیسے حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ درود شریف پڑھیں۔ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ حقیقت یہ ہے، اور دیندار کہلانے والے لوگ بھی، ہم سارے بھی افراد تفرید کا شکار ہیں، اور یہ جو آپ کو خلفشار معاشرے میں نظر آتا ہے یہ اسی افراد تفرید کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی ہمارے دشمنوں کو لایا ہوا انتشار نہیں ہے، یہ کوئی ان لوگوں کی اس سازش نہیں ہے، یہ ہماری اس کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنے دین کو صحیح نہیں سمجھے، صحیح نہیں سمجھایا ہم نے عوام کو، ہم نے کسی کو ایک طرف لگا دیا، کسی نے دوسرے کو دوسری طرف لگا دیا، نتیجہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اگر سوچیں نا، ایک طبقہ ایک سمت میں سفر کر رہا ہو، دوسرا دوسری سمت میں سفر کر رہا ہو، ہر گزرتا دن ان کے درمیان فاصلوں کو بڑھا رہا ہے۔ جتنا وقت بڑھے گا خلفشار بڑھے گا، جتنا وقت بڑھے گا انتشار بڑھے گا، جتنا وقت بڑھے گا اختلاف بڑھے گا۔ اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ تیسری چیز یہ جس کا آج ہمارا جدید تعلیمی یافتہ طبقہ بہت شکار ہو گیا ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہ تحقیق، جو کہ ایک محمود چیز ہے، جو مثبت چیز ہے، دین کے اندر محنت کو کہتے ہیں، نصوص کو سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر گھسنے کو کہتے ہیں، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انسان محنت کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نت نئے مفاہیم اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس محنت کو، اس کوشش کو، اس جد و جہد کو کبھی بھی برا نہیں کہا گیا، لیکن جب اس محنت کے نتیجے میں انسان خود کسی نتیجے کے اوپر پہنچ جائے تو اس نتیجے کو عین اللہ جل شانہ کی مراد اور عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم قرار نہ دے، اپنی بات کو اللہ کی بات اور اپنی سمجھ کو نبی کا فہم قرار نہ دے۔ یہ نہ کہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اور جو میری بات ہے، جو میرا خیال ہے، اس کے علاوہ تمام راہیں مسدود ہیں، امت کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وہ بات آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ راہیں جو نئی نکالی گئی ہیں، وہ ویسے بھی امت کے اجماع سے، اس کے تعامل سے اور اس کے چلے ہوئے رستوں سے ہٹا کر،
امت 1300 سال سے ایک بات کے اوپر مجتمع ہے، اجماع ہے امت کا، اتفاق ہے امت کا اس کے اوپر۔ آج اس تحقیق کے نام پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امت 1300 سالوں سے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، ادھر ادھر لڑکھڑا رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ میرے اوپر اصل بات کا انکشاف ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے، ادھر سے کچھ لوگ اس کو مل جاتے ہیں 20 25 30 40 100 200 1000 2000 جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس محقق کی، اور وہ اس طبقے کو امت کے جمہور سے کاٹنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک مسلسل دعوت چل پڑتی ہے۔ مسلسل لوگ جو پورے امت کے فہم کو، اس کے تعامل کو، اس کے اجماع کو مسلسل اپنا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ مناظر اور یہ ماحول، ہم نام تو نہیں لیتے لیکن سمجھتے تو آپ ہیں نا ان ساری چیزوں کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ان باتوں کو۔ اگر ہم عصری تعلیم یافتہ یا کتنے یونیورسٹیوں کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہمارے علماء کے اندر بھی بسا اوقات یہ مزاج ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھے نہیں اس علاقے کے اندر اختلافات اس نوعیت کے جو ان چیزوں کی بنیاد پر پیدا ہوئے۔ اور ایک زمانے میں یہ ولضالین اور ولضالین کا ایک اختلاف تھا بہت مشہور، اور یہ انگلی تشہد کے اندر اٹھانا اور نہ اٹھانا، اس پر آپ کو پتہ ہو شاید اس پر لوگ انگلیاں توڑتے تھے۔ کسی عالم نے فتویٰ دیا تھا، کسی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے دیکھو تو اس کہنے سے بات پوری نہیں ہوگی، اس کی سزا ہے اس کی انگلی توڑو۔ تو ان کی مرید پھر لوگوں کی انگلیاں توڑا کرتے تھے اپنے شیخ کی اتباع کے اندر۔ تو یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ان علاقوں کے اندر؟ اس سے اسلام کی کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہوں گے؟ لوگوں کا بہت سے لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے قلوب ان مناظر کو دیکھ کر ابا کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ دین صحیح نہیں ہو سکتا ان کا۔ اس ایک جاہلانہ رواج کی وجہ سے پورے دین پر حرف آ جاتا ہے۔ تو اس کا اجتہادی مسائل کے اندر جہاں پر انسان نے خود اپنی کہ جہاں اللہ جل شانہ نے کچھ کہنے کی جگہ، بعض جگہ تو مسائل اجتہادی نہیں ہوتے، لوگ اس کے اندر بھی اجتہادی کوشش کرتے ہیں گمراہ لوگ، لیکن اگر مسائل اجتہادی بھی ہوں اور ہر دور کے اندر علماء حق کے درمیان مختلف مسائل کے اندر ان کی آراء مختلف رہی ہیں، آج بھی ہیں، خود ہمارے طبقے کے علماء کے اندر آراء ایک سے زائد ہیں، اس میں علماء کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے اور عوام کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ علماء کی تحقیقات ہیں، اس کی بنیاد پر کسی کو ہم برا بھلا نہیں کہتے۔ اللہ کا شکر ہے جن مسائل کے اندر ہمیں شرح صدر ہے کسی ایک طرف کا، کبھی بھی ہم نے عوام کو بتاتے ہوئے دوسری طرف کے حق کے اندر ڈنڈی نہیں ماری، یہ نہیں کہا کہ دوسری طرف والے لوگ بالکل غلط، اپنی رائے انسانی کسی ایک طرف ہو سکتی ہے، یہ کہے کہ میں فلانی تحقیق کو درست سمجھتا ہوں، یہ میری اس میں رائے میری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اگر کہ دوسری طرف کے مجتہدین اگر کھڑے ہیں یا وہاں پر علماء ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کی رائے کی قدر کی جانی چاہیے، تو وہاں انسان ان کے بارے میں ایک ایسا رویہ بنائے جس سے ان کو نیچا گرانا چاہتا ہو یا ان کا منصب کم کرنا ہو، اس سے پھر امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چاہے عصری تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ایک اور شکل کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور ہمارے دینی طبقات کے اندر یہ ایک اور شکل کے اندر چیز موجود ہے، اگر دونوں اس بات کا اہتمام کر لیں کہ مجتہد فی مسائل کے اندر بھی اور تحقیق کے نتیجے کے اندر اپنے نتائج کے اوپر بھی ہم یہ اصرار نہیں کریں گے کہ یہ عین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، بلکہ اس کو اپنی ایک کاوش قرار دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ان سارے مسائل کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور سمجھ بھی گئے ہوں گے آپ اس بات کو۔ چوتھی بات یہ، جس طرح میں نے عرض کیا دین کامل کے حوالے سے، کہ اللہ جل شانہ نے اس دین کو کہ مختلف شعبوں کو، مختلف طریقوں کو، مختلف محنتوں کو مختلف انداز کے اندر زندہ کیا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر ہماری ضرورت ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی کام ہوتا ہے، کہیں سے کوئی کام ہوتا ہے، کہیں سے کوئی کام ہوتا ہے۔ اب ہم مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن تزکیہ ہماری بھی ضرورت ہے اور خانقاہیں ہماری ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارے نرے حروف اور روکھے پھیکے حروف یہ نہ ہمیں شاید کوئی کام دیں اور نہ ہم سے پڑھنے والوں کو کام دے، اگر اس کے اندر روح نہ ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو۔ یہ روح اور جان پھر صرف فنی درسگاہوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اس کے پھر اپنے مراکز ہیں۔ پھر اگر یہ روح بھی حاصل ہو گئی، اس میں جان بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، اب اس کے ابلاغ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی دعوت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور
اسی طرح اس دین کی حفاظت کے لیے کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو تو ارض اسلام کا ایک چپا بھی غیر مسلموں کے قبضے اور تصرف میں جانا منظور نہیں ہے، اور مسلمانوں پر اس کے احکامات ہیں۔ اگر کوئی ان کی زمین کے اوپر حملہ آور ہو جائے یا مسلمان اس کیفیت کے اندر آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آگے بڑھ سکتے ہوں، اور اس پیغام کو مسترد کرنے والوں اور انسانیت تک پہنچانے سے روکنے والوں کے ساتھ کبھی بازو کا زور بھی لگتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے شعبے ہیں۔ کوئی بھی عنوان آپ اس کو دے دیں، اس محنت کو کوئی بھی نام آپ دے دیں، یہ محنت کسی بھی شکل کے اندر ہو، 1400 سالوں کی تاریخ دیکھیں، مختلف شکلوں، مختلف ناموں، مختلف عنوانات کے تحت یہ ہوتی رہی ہے، اس سب کے مجموعے کو جو شریعت کے اندر آیا ہے، اس پورے مجموعے کو دین اور اسلام کہتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک محنت کو، کسی ایک شعبے کو اٹھا کر دوسرے شعبے کے ساتھ اس کا تقابل اور اس کا اس قسم کے ساتھ اس کو آمنے سامنے لانا کہ کسی ایک کی فضیلت ثابت ہو اور دوسرے کی لامقصدیت ثابت ہو، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی نفسانیت ہی کا شاخسانہ ہوتا ہے، ہم پر یہ جذبات بھی بسا اوقات آتے ہیں کہ جس چیز کے اندر ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ اصل کرنے کا کام یہی ہے۔ ہمارے علاوہ جو لوگ دین کے دیگر شعبوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدا جانے کہ ان کی بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، خدا جانے ان کا کام بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور اپنے کام کو مقبول سمجھنا، دوسرے کے کام کو مردود سمجھنا، اس کو اللہ جل شانہ کی درگاہ کے اندر ناقابل قبول سمجھنا، یہ کبھی بھی بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا، اور نہ اسلام کی کامل تصویر اس شکل کے اندر پیش ہو سکتی ہے۔ جس شعبے کا ہمیں ذوق ہے اور جس شعبے کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر ہمیں توفیق ہے، زور و شور کے ساتھ کرے وہ کام، پورے اخلاص کے ساتھ کرے، پوری تندہی کے ساتھ کرے، مگر دوسرے شعبے کی توہین اور تنقیص مت کرے، دل میں بھی برا مت سمجھے۔ حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ایک دفعہ ہمارے ہاں، تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے لوگوں کو کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے۔ مولانا اتنے پریشان ہو، مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ تو قیامت کے اندر کھلیں گے کون مقبول تھا کون مردود تھا، دنیا میں لوگ یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ اس اخلاص کے لوگوں جو جس شعبے میں اپنا کام کر رہا ہے، یہ فیصلے تو اللہ جل شانہ روز محشر پتہ چلے گا، ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں ملے گا۔ دنیا میں اتنی بڑی جرت کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے کام کو مقبول کہے، دوسرے کے کام کو مردود کہے؟ تو اس کا مزاج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو، اس مزاج کی نحوست اور وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی دینی کام کا نہیں رہتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی شعبے کے اندر ان کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی جزوی، کوئی خاص کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان بحث مباحثوں کے اندر بڑے تکڑے ہوتے ہیں۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے شعبے کی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں، مگر اس کا کام نہیں کرتے جیسے اس کا کام کرنا چاہیے اصولوں کے ساتھ۔ یہ ایک وبال ہوتا ہے بسا اوقات کسی چیز کے انسان کے اوپر۔ اس بات کی بھی ہمیں محنت کرنی اور اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی کہ یہ طریقہ ہمارا نہ ہو، ہم دین کے تمام شعبوں کو وہی حیثیت دیں جو کتاب و سنت کے اندر اس کے لیے آئی ہے۔ کبھی کوئی چیز افضل ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز افضل ہو جاتی ہے، کبھی جہاد کا حکم آتا ہے، ہر چیز سے افضل ہو جاتا ہے۔ عام حالات کے اندر معاشرے کی ضروریات کے مطابق اہل علم اپنے علم کی روشنی کے اندر چیزوں کے لیے بسا اوقات درجات طے کرتے ہیں کہ یہ کام افضل ہے۔ افراد کے اعتبار سے بھی اس کا فرق ہوتا ہے، کسی کے لیے ماں باپ کی خدمت افضل ہوتی ہے، کسی کے لیے حصول علم افضل ہوتا ہے۔ کتنے علماء ایسے ہیں معتدل اور متوازن علماء کہ وہ طلبہ کو مدارس سے واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کیوں کہتے ہیں جاؤ، تم پر تمہاری ماں کی خدمت زیادہ افضل ہے تمہارے لیے، تم پڑھنے نفل علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اس کی، دیکھیں ان لوگوں کو جن کو ان کے اساتذہ نے گھروں کو واپس بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ گھروں میں بیٹھنا افضل ہے ہر ایک کے لیے؟ کیفیات مختلف احوال کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف صحابہ کو مختلف چیزیں افضل ارشاد فرمائیں اس کے مخاطب کے احوال کے اعتبار سے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی 2 + 2 4 کی طرح کی تفریق اور اس کا آپس کے اندر جو ہے تفاضل یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل، یہ کرنے سے امت ٹوٹتی ہے۔ اس سے شعبے آپس کے اندر ایک دوسرے سے بددل ہوتے ہیں لوگ، اس سے لوگ ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں۔ اس چیز کا ہم نے 4 نمبر پر یہ مزاج بنانا ہے، لوگوں کو بھی اس پہ لانا ہے، اپنی بھی یہ طبیعت بنانی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دین کے حوالے سے دعوت دیتے ہوئے
یہ محسوس نہ ہو اور یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کسی ایک شعبے کو بلا وجہ اونچا کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے. جو لوگ پھر جتنے ہوشیار ہوتے ہیں وہ اتنے کنائے استعمال کرتے ہیں, مختلف کنایوں سے آپ دوسرے کی تنقیص کر رہے ہیں, آپ دوسرے کو بے ضرورت ثابت کر رہے ہیں کہ بلا ضرورت یہ لوگ اس کام کے اندر لگے ہیں. یہ 4 کام میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر اس کا ہم مزاج بنائیں, اس پر خود یہ جو اتنا بڑا مجمع یا تشریف فرما ہے اس پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اسی کو لے کر ہم عوام میں جائیں, ہمارے ممبروں سے, ہماری مسجدوں سے, ہمارے خطبوں سے, ہماری تدریس سے, ہماری دعوت سے, ہمارے وعظ سے یہ توازن اور اعتدال ٹپ کے آپ دیکھیں اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ سے جڑتے ہیں. وہ لوگ جو سالوں سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں, وہ سارے ایک دسترخوان پر آ جائیں گے, وہ سارے ایک مسجد کے اندر آ جائیں گے, وہ سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ نے اس کے مناظر ہمیں ملک کے طول و عرض کے اندر دکھائیں. جا بجا لوگ اس کے اوپر, یہ طریقہ ہوگا لوگوں کو جمع کرنے کا اگر دل سے آپ اس کی, یعنی یہ کوئی صرف ظاہری پالیسی نہیں ہے, یہ دل سے آپ یہ سمجھیں, اس کے اوپر اپنا یقین رکھیں, اس بات کے اوپر یہ اپنے دل کے اندر یہ وسعت, یہ فراخی پیدا کریں, یہ عالی حوصلگی پیدا کریں, تو اس کی انشاءاللہ سارے کے سارے نیت کرتے ہیں. آخری بات یہ میرے بھائیوں, یہاں جو ہم حاضر ہوئے سارے کے سارے, یہ جو پوری گفتگو آپ کے سامنے میں نے ٹوٹی پھوٹی رکھی, اللہ جل شانہ مجھے اس پر عمل کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے نفوس کے اندر راسخ کرنے کے لیے سب سے ضروری اور اہم یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ وقت لگائیں. جتنے بھی لوگ, آپ یقین کریں سب سے زیادہ ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ یوں عقل میں تو آ جائے گی, دل تو آپ کے اب بھی قبول کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ, دماغ بھی آپ کا قبول کرے گا, لیکن آپ کے اعضاء و جوارح جو اس کے اوپر عادی ہوں گے وہ اس وقت ہوں گے جب آپ ایک ماحول کے اندر آ کر اس کی پریکٹس کریں گے. ایک اعضاء و جوارح کی بھی تو عادت ہوتی ہے نا. ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ بڑے سخت بیانات کرتے, ہمارے دوست, تو ان کو بات یہ سمجھائی, پوری سمجھ گئے, مجھ سے کہنے کہ اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. پھر کہیں جا کر بیان کیا تو چڑھائی کر دی کسی کے اوپر. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ تو مجھ سے کیا کر گئے تھے؟ مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب عادت پڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا, پٹری بدل جاتی ہے اچانک, بالکل بیٹھتا اسی نیت سے ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے اس سے آگے نہیں جاؤں گا, اچانک مجھے نہیں پتہ چلتا کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ پرانی رگ دوبارہ حرکت کے اندر آتی ہے. تو یہ ایک ہے انسان کا عقلاً قبول کر لینا, ایک ہے اس کو دماغی طور پر قبول, دل قبول, ایک ہے اس کے اعضاء و جوارح اس کے اوپر آئیں, اس کے لیے اس کو. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ کربوغا شریف میں چلہ نہیں لگائیں گے. چاہے جتنا بھی آپ یہاں مجھے تسلی, ہمارے شاگرد تھے, جتنا بھی آپ ہمیں تسلی دیتے رہیں کہ آپ نہیں کریں گے پھر آپ پھسلیں گے, اس لیے آپ چلہ لگائیں, آپ جا کر وہاں وقت گزاریں, اس ماحول کے اندر رہیں, تب آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زبان نہیں پھسلے گی. پھر اس کے بعد ان کو لوگوں کے بارے میں لطائف سنانے کی عادت ہے, کسی کا نام لے کر لطیفے سناتے ہیں, پھر خود بھی ہنستے ہیں, لوگوں کو بھی پوری مسجد کے اندر ایک کھلواڑ مچا ہوا ہوتا ہے. میں ان سے کہا یہ کیا طریقہ ہے دعوت کا کہ آپ لوگوں کے نام لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر لطیفے خود بناتے ہیں, خود گھڑتے ہیں, پھر اس کو ان سے منسوب کرتے ہیں, پھر اس پہ لوگوں کو ہنساتے ہیں. تو یہ تو کوئی دعوت نہ ہوئی. اس سے کتنے لوگ آج تک آپ کے پاس آئے ہیں اس طبقے کے جس کو آپ نشانہ بناتے ہیں, کہتے ہیں جی آئے تو کوئی نہیں ہے لیکن ان پہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہوں اس علاقے کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی مطلوب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دیں. کہیں جس مسجد سے میں واپس آتا ہوں نا, کہتے ہیں پھر اس محلے میں کوئی ان کو پانی بھی نہیں دیتے. تو اب خدمت دین ہے, کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے انسان کو؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پر انسان آئے اور ماحول کے اندر وقت گزارے. ایک تو اس کی انشاءاللہ آپ سارے کے سارے حضرات اس بات کی نیت فرمائیں کہ اولین فرصت کے اندر آپ ایک چلہ لگانے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ ارادہ ہے نا. دوسرا یہ کہ الحمدللہ اس ماحول کو اللہ جل شانہ نے پورے ملک کے اندر اور اب الحمدللہ پورے عالم میں اللہ پاک پھیلا رہا ہے. جا بجا مجالس ذکر ہو رہی ہیں, اجتماعات ہو رہے ہیں, اور اس پورے ملک کو حلقوں کے اندر تقسیم کیا ہے, اور یہ 10 حلقوں میں پورا ملک بانٹا گیا ہے. اس کے مسئولین ہیں ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ, حضرت کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے, ہمارے سروں پہ حضرت کے سائے کو قائم دائم فرمائے. حضرت کے تربیت یافتہ مجازین پورے اس حلقوں کے اندر وہاں پر مختلف مراکز میں دارالایمان کے نام سے یا اپنی مساجد میں, اپنے مدارس میں, یا بعض جو غیر علماء ہیں وہ اپنی ترتیب کے مطابق ایک ہی ترتیب سے, ایک ہی نظم سے, ایک ہی طریقے کے مطابق مجالس ہوتی ہیں الحمدللہ پاکستان میں بھی اور باہر کے بھی بہت سارے ملکوں کے اندر. وہ ایک مقامی ماحول ہوتا ہے.
اس کے اندر جڑنے سے، اس کے اندر جانے سے، بیٹھنے سے انسان کو پھر اس بات کی ایک احساس بھی رہتا ہے، اس کے اندر جڑا ہوا بھی رہتا ہے، اور اس کی وہاں پر اپنے ماحول میں جو اس کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، وہ اس کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ مجالس اللہ کا شکر ہے پورے ملک کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے علاقے کے اندر کون سی مجلس ہوتی ہے، قریب ترین مجلس کون سی ہوتی ہے، کون سا دارالایمان آپ کے پاس ہے، اس سے اپنے تعلق کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ استوار فرمائیں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں پر بھی آپ ہوں، وہ ملک کے آخری کونوں تک، پچھلے سے گزشتہ سال میں حضرت کے ساتھ بلتستان کے سفر پر تھا، تو وہاں ہم نے حضرت نے دارالایمان کی بنیاد رکھی بلتستان کے بالکل آخری ضلع کے اندر، خپلو سے بھی آگے۔ تو وہاں جو ہمارے میزبان تھے بھائی عبدالرشید صاحب، وہ بہت بڑے فاضل دیوبند گزرے، مولانا کثیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے، تو اس گھر میں انہوں نے حضرت کی ضیافت کی، اور جب وہاں بیٹھے تو حضرت سے فرمانے لگے ہمارے میزبان کہ حضرت یہ پاکستان کا آخری گھر ہے، اس کے بعد کوئی اور گھر نہیں ہے، اس کے بعد پھر یہ پہاڑ ہے، پھر ہندوستان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے حضرت آپ کا پیغام اللہ نے پاکستان کے آخری گھر تک بھی پہنچا دیا، یہ آخری گھر ہے، اس کے بعد گھر نہیں ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے خلفاء مجازین مختلف علاقوں کے اندر اس کام کو اسی ترتیب کے اوپر، اسی مرکز کی ہدایات کی روشنی میں اسی طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک جیسا۔ آپ چاہے دارالایمان پشاور کی مجلس میں شریک ہو جائیں یا دارالایمان کراچی کی مجلس میں شریک ہو جائیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ صوبہ بدل گیا ہے، شہر بدل گیا ہے، آپ سمجھیں گے میں ایک ہی ماحول کے اندر بیٹھا ہوں۔ یا آپ کربوگا شریف کے اندر بیٹھ جائیں، یا آپ باہر کے ملکوں کے اندر کہ جہاں پر آپ جائیں، کوریا کے دارالایمان میں چلے جائیں، یا آپ آسٹریلیا کے اندر ہمارے بھائی شفیع بھائی کامران صاحب کی مجلس میں، کسی جگہ بھی آپ جائیں آپ کو ایک جیسی فضا نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مقامی طور کے اوپر بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ آخری بات یہ کہ ہمیں اس کے لیے، ظاہر بات ہے خاص طور پر علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، عام لوگوں سے بھی، ہمیں اس کے لیے کچھ تحریری مواد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہوں جس کو ہم پڑھیں، کیا کریں، کس موضوع پر بات کریں، ہمیں جن کو ساری عمر ہی بیانات کے اندر گزری، آپ یقین کریں ہمیں بھی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب فوری طور پر کوئی بیان کرنا ہو، دل میں آتا ہے کیا ایسی بات کی جائے جو ہمارے اس کام سے ہی متعلق ہو، ویسے ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں۔ تو حضرت کی کتاب ہے ایمانی صفات، اگر میں 2 منٹ پڑھ لوں، 3 منٹ بھی، 4 منٹ بھی اس پر نظر ڈال لوں، تو اسی 4 منٹ میں اللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کا بیان تیار فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتابیں اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہمیں بطور نعمت عطا فرمائی ہیں۔ آپ جہاں پر ذکر کے لیے جائیں گے، آپ کو لوگوں کو ذکر کے فضائل سنانے پڑیں گے نہیں پڑیں گے، اور جو حضرات علماء ہیں، بعض اوقات کوئی اور عالم آپ سے اس پر کچھ سوالات بھی کر سکتا ہے، تو ذکر اللہ کے فضائل اور مسائل، یہ کتاب حضرت کی فضائل بھی اس میں سارے جمع مستند حوالوں کے ساتھ، اور مسائل بھی، لوگوں کے اشکالات اور ان کے جوابات بھی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب پہ حضرت سے کہا کہ آپ نے ایسے بہترین طریقے کے ساتھ استقصاء فرمایا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس مبحث کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اصلاحی مجالس اکٹھی کی گئی ہیں، اسی طرح روزانہ جو ورد کرنا ہوتا ہے، روزانہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں مناجات فقیر کے نام سے وہ، اور پھر جو میں نے شروع کے اندر جن صفات کا ذکر کیا، عدالت کا اور صداقت کا اور حیا کا، سخاوت کا، اس پر ایمانی صفات کے نام سے 2 جلدوں کے اندر حضرت کی تصنیفی ہر وصف کے اوپر، ہر مطلوب صفت پر، ہر صفت محمودہ پر، اس کے اوپر قرآن کی آیات، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور اس پہ صحابہ کرام کے واقعات، کہ جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس دنیا کے بزرگوں کے واقعات بھی اس کے اندر ہے کہ لوگوں نے یہ صفات اپنے اندر ہر دور کے اندر پیدا کی ہیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی باتیں، اس کے لیے ایمانی صفات۔ تو جاتے ہوئے یہاں سے آپ لوگوں کے لیے جو سب سے بہترین ہدیہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی آپ ہدایت کے طالب ہیں اور جن کی تڑپتے ہیں، وہ یہ کتابیں ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں اور جا کر وہاں پر رکھیں بھی صحیح، جہاں پر بھی یہ کتاب گھر کے اندر کوئی بھی ایسا دینی چیز گھر کے اندر موجود ہو۔ حضرت
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے شاید ہی کوئی مسلمانوں کا ایسا گھر ہو بر صغیر کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر، کہ جہاں پر بہشتی زیور موجود نہ ہو، چاہے پڑھا جاتا ہو یا وہ لوگ پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، لیکن بہشتی زیور کو مسلمان گھروں کی ایک ضرورت سمجھی گئی اور لوگ رکھتے تھے کہ کسی وقت، اور کبھی نہ کبھی وہ کھول ہی لیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ صرف کتاب کا نہیں ہے، اس سے بندے کو مسائل کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل پر عمل کرنے کے لیے اس طریقے کے ساتھ اس قسم کی کتابیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے اوپر انسان عمل کرے۔ تو ان کتابوں کو اپنے مطالعے کے اندر بھی رکھیں، ان سے ہماری مجالس کے اندر تعلیم بھی ہوتی ہے، جہاں بیان کرنے والے لوگ نہیں ہوتے وہاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں بھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے ہاں مجلس میں اسلام آباد کے اندر ہر ہفتے بیان نہیں کرتے، بیان کرنے سے کرنے والا بھی تنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات سننے والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی بجائے ہم کبھی بیان کرتے ہیں، کبھی ایمانی صفات سے تعلیم کرتے ہیں، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ایک ہفتہ بیان ہو جاتا ہے تو دوسرے ہفتے تعلیم ہو جاتی ہے، کبھی 2 ہفتے تعلیم ہوتی ہے، 2 ہفتے بیان ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں سے تعلیم کا بھی اہتمام فرمائیں، اپنے گھروں کے اندر مستورات کو بھی پڑھنے کے لیے بھی دیں اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں، اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے مرکزی دارالایمان والتقویٰ کربوغ شریف کی خادم کی حیثیت سے ایک معذرت کے لیے مخاطب ہوں اور ایک درخواست کی ہے۔ وہ معذرت یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر الحمدللہ علماء کرام ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں اور وہ دارالایمان ہی کے اندر کہنے 4 دن کا اجتماع تھا، 4تھا دن ہے۔ وہ سارے ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہیں اور کوشش بھی کی گئی کہ ہر ایک کو سہولت پہنچے رات گزارنے میں، آرام کرنے میں، کھانے پینے میں، لیکن اللہ کی بھی خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو اس پر، اور وہ اس کو اپنی جگہ اور اپنا کام سمجھے۔ کوشش حد تک ویسا کی گئی یہاں تک کہ میں حضرت کے ساتھ ہی ہوتا ہوں کمرے میں، ہر رات یہی ہوتا ہے کہ حضرت ہر ایک کو پوچھتے ہیں کہ فلاں کی کیا حالت ہوگی، فلاں نے رات کیسے گزاری ہوگی، اس کے کھانے کا کیا ہوگا، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ کھانے میں 10 نہیں 20 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، اور رات کو بعض علماء کا نام لے لے کر کے ان کو جگہ ملی ہے یا نہیں، جہاں پر ان کو جائیں میں کہتا ہوں حضرت دیا ہے، لیکن جب آدمی بیٹھتے ہیں تو مجموعہ بہت زیادہ ہے تو ان کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔